السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ محترم احبہ، آج کی نشست ہماری، اس میں ہم بات کریں گے گستاخ رسول کی سزا۔ دیکھیے، نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی جب عتیبہ بن ابو لہب کے نکاح میں تھی، تو ابو لہب بہت ہی ناراض تھا اپنے بچوں سے اور انہیں طلاق دینے کی ضد کر رہا تھا۔ جب جہالت عام تھی تو عتیبہ جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا النجم والنجم اذا ہوا ثم دنا فتدلی، میں ان ساری چیزوں کا میں انکار کرتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ تھوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن پہ نہیں گرا، اور یہ کہتے ہوئے نبی پاک کی بیٹی کو طلاق دیتے ہوا چلا گیا۔ اور جب وہ نکلا تو اللہ کے پیارے حبیب غمگین ہو گئے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور فرمایا اللہم صلت علیہ کلب من کلابک، یا رب، اے اللہ، اس پر تیرے کتوں میں سے ایک کتا مقرر کر دے۔ جیسے ہی یہ بات پھیلی اور ابو لہب تک پہنچی تو ابو لہب گھبرا گئے، اور ابو لہب نے کہا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلتی ہے وہ بات ہو کر رہتی ہے، تو مجھے میرے بیٹے پر خوف ہے کہ اسے کوئی کتا یا جانور کھا نہ جائے۔ اور ابو لہب اپنے بیٹوں کے ہمراہ سیریا کے سفر پہ چلا گیا۔ جیسے ہی ایک مقام زرقا نامی مقام پر وہ لوگ قیام کیے، ڈیرا ڈالا، تو اس نے وہاں کے تمام مقامی لوگوں سے کہا، اور جو لوگ وہاں موجود تھے قریش کے ساتھی، اہلیان قریش سے بھی کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا کہ اس کو کوئی جانور کھا نہ جائے۔ پھر سارے لوگوں نے اونٹوں کو ایک راؤنڈ کی طرح بنا کر اس کے بیچ میں عتیبہ کو سلایا گیا۔ رات بڑی گہری رات تھی، اچانک سارے لوگوں کو نیند لگ گئی۔ اس کے بعد دعائے حبیب علیہ السلام کا معجزہ سامنے آنے لگا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر قافلے کے قریب آیا اور سارے اونٹوں کو دور کر کے وہ اونٹوں کے بیچ سے قافلے والے جہاں پہ سو رہے تھے اس جگہ پر آیا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے منہ کو سونگھنے لگا، اور وہ سونگھتا سونگھتا عتیبہ بن ابو لہب کے پاس آیا۔ جیسے ہی اس نے عتیبہ بن ابو لہب کے منہ کو سونگھا تو اس نے اس کو چیر پھاڑ کر قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! یعنی گستاخ رسول کی منہ کی بدبو سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ گستاخ رسول ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے حبیب کی گستاخی کرنے والے کی سزا ایک جانور سے دے دی، اور اسے سبق ملتا ہے کہ ہمیں گستاخ رسول سے دور ہونے چاہیے۔ یہ بدبخت لوگ ہیں
جو رسول کی گستاخی کرتے ہیں انہیں معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری اہل و عیال کو، ہمارے تمام وارثین کو، تمام احبا کو، تمام اقارب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے گستاخ رسول کی مجالس سے بچائے اور گستاخ رسولوں سے دور رکھے، اور ہمیں سچے مومن اور سچے اللہ کے بندے اور سچے رسول کے امتی اور پیروکار بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔